ہالینڈ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی چند روز تک میں حواس باختہ رہا۔ ڈچ قوم کے سر پر صفائی کا جو بھوت سوار ہے اسے دیکھ دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ سڑکوں اور گلیوں میں دو رویا تاحد نظر ایک ہی طرح کے 2 منزلہ مکان بنے ہوئے ہیں۔ اوپر بیڈ روم، نیچے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم، سب کی ایک طرح کی شیشے کی کھڑکیاں اور ایک ہی طرز کے لکڑی کے بنے دروازے ہیں۔ بیڈ روم کی کھڑکیوں میں ایک ہی طرح کے پھول گلدانوں میں سجے ہوئے ہیں۔ ہر ڈرائنگ روم کی دیوار پر 1 یا 2 تصاویر آویزاں ہیں۔ صوفوں پر ہر گھر میں ایک ہی ڈیل ڈول کے میاں بیوی ایک ہی طرح کی مصروفیات میں منہمک ہیں۔ بیوی اونی جرابیں یا مفلر یا سویٹر بن رہی ہے، میاں کتاب پڑھ رہا ہے یا ٹی وی پر فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہے۔ بچوں کی ایک کثیر تعداد ڈائننگ ٹیبل پر جھکی اسکول کا ہوم ورک کر رہی ہے۔ رات کے 10 بجے سے گھروں کی بجلیاں بجھنا شروع ہو جائیں گی اور 11 بجے تک بالکل سناٹا چھا جائے گا۔ صبح ہوتے ہی بچے اسکول سدھاریں گے، مرد کام کاج پر نکل جائیں گے اور عورتیں رنگ برنگ ایپرن باندھ کر گھر بار کی صفائی میں مشغول ہو جائیں گی۔ قالینوں، پردوں، صوفوں، کرسیوں، میزوں، تصویروں، پھولدانوں، چھتوں اور دیواروں کی جھاڑ پونچھ کے بعد کھڑکیوں کے شیشے دھوئے جائیں گے۔ دروازوں کے اندر اور باہر سے رگڑائی ہوگی۔ دروازے پر لگے ہوئے کیلوں، کنڈوں اور مٹھوں کو پالش کر کے چمکایا جائے گا اور آخر میں گھر کے باہر فٹ پاتھ کا جتنا حصہ مکان کے سامنے سے گزرتا ہے اسے بھی صابن سے دھو کر خوب صاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد خاتون خانہ لباس تبدیل کر کے گھر کو تالا لگائے گی اور خود وقت گزارنے کے لیے شاپنگ کو چلی جائے گی یا انہار و اشجار کی سیر کو نکل جائے گی۔ اب اس بیچاری کی خواہش اور کوشش یہی ہوگی کہ شام ہونے سے پہلے کسی کا قدم اس کے گھر کی 4 دیواری میں نہ پڑے، تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی، منجھائی اور رگڑائی مفت میں برباد نہ ہو۔ مکان اور سامان کی صفائی کا اس قدر اہتمام کرنے والی قوم اپنے اجسام کی صفائی کی چنداں پرواہ نہیں کرتی۔ نہانے سے اسے خاص طور پر پرہیز ہے۔ غسل کی نوبت کافی طویل وقفوں کے بعد آتی ہے۔ درمیانی عرصے میں عورتیں تو پاؤڈر، آڈی کلون وغیرہ سے کسی قدر ڈرائی کلیننگ کا اہتمام کرتی رہتی ہیں، لیکن مرد حضرات اس کی بھی چنداں ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ جفاکش قوم سمندر کی تہہ سے زمین نکال نکال کر بڑی خوبصورت تازہ بستیاں آباد کرتی ہے۔ پھولوں کی بہترین اقسام اس سرزمین پر اگتی ہیں۔ دنیا کے کئی عظیم فنکار اس قوم کی آغوش میں پلے ہیں۔ یہاں کے میوزیم آرٹ اور فن کا بے مثال گہوارہ ہیں۔ جنگلات میں ایک ایک درخت کی فائل بنی ہوئی ہے۔ پون چکیوں کی دیکھ بھال کا منظم انتظام ہے۔ بازاروں میں کتابوں کی دکانوں کی نمایاں بہتات ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں کوئی مشہور کتاب شائع ہو تو وہ فی الفور ڈچ زبان میں ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ کتابیں خریدنے کا اس قوم کو شوق بھی ہے اور شعور بھی۔ ثقافتی روایات اور اقدار اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، لیکن مزاجن یہ لوگ سرد مہر، کم آمیز اور دیر آشنا ہیں، اور ذہن ان کا بغیر کسی آمیزش کے خالصتاً تاجرانہ ہے۔ دولت کمانے میں وہ کسی قدر شفاق اور خرچ کرنے میں حد درجہ محتاط ہیں۔ ہالینڈ اپنی اعلیٰ ترین کوالٹی کے انڈے، مرغ، گوشت، مکھن، پنیر، دودھ اور پھول تو برآمد کر دیتا ہے، اور اپنے گزارے کے لیے انہوں نے قومی سطح پر کھانے پینے، رہنے سہنے کا ایسا دستور العمل اختیار کر رکھا ہے جس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب سب برضا و رغبت یکساں طور پر شریک ہیں۔ ناشتے میں مکھن کی جگہ مارجرین لگے ہوئے توست، چینی اور دودھ کے بغیر چائے اور پنیر، لنچ پر پنیر کے سینڈوچ، شام کو 6 اور 7 بجے کے درمیان ڈنر جسے وہ لوگ ہاٹ میل کہتے ہیں۔ ادھر شام کے 6 بجے، ادھر سڑکیں اور بازار خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 7 بجے تک اچھا خاصا سناٹا چھا جاتا ہے اور پوری قوم بیک وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتی ہے۔ گرما گرم ابلتا ہوا سوپ موجود ہے تو گوشت ندارت، گوشت موجود ہے تو سوپ غائب، ابلے ہوئے آلوؤں کا ڈھیر البتہ ہر ڈنر کا لازمی جزو ہے۔ یوں آلو ولندیزیوں کا من بھاتا کھاجا ہے۔ ڈچ زبان میں آلو کے لیے جو لفظ ہے اس کا مطلب بھی ٹھوس سیب ہے۔ اتوار کے اتوار انڈے کی عیاشی بھی ہو جاتی ہے۔ اس دن 10-11 بجے کے قریب انڈے اور کافی کے ساتھ برنچ کر کے بریک فاسٹ اور لنچ دونوں سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے اکثر مرد بیئر اور بلز چڑھاتے ہیں اور عورتیں اور بچے بڑی فراوانی سے دودھ پیتے رہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہالینڈ میں موٹی عورتیں، بھدے مرد اور صحت مند بچے کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔ ڈچ لوگ اپنے یار دوستوں کو کسی ریسٹورانٹ میں کھانے کی دعوت تو نہیں دیتے، لیکن کھانے پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ کھانا ہوتا ہے، خوش گپی ہوتی ہے، اور جب بیرا بل آتا ہے تو سب لوگ ٹپ سمیت حساب لگا کر اپنے اپنے حصے کی رقم بٹوے سے نکال کر میز پر رکھ دیتے ہیں۔
رسمی تکلفات کو وہ اپنی جیب کا بوجھ نہیں بننے دیتے۔ خود کفیلی کے اس طور طریقے میں جو سہولتیں میسر ہیں، انہوں نے اس آداب مہمانی و میزبانی کو دوسرے مغربی معاشروں میں بھی مقبول عام کر رکھا ہے۔ انگریزی زبان میں تو اس کے متعلق گوئنگ ڈچ کا محاورہ بھی موجود ہے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز قائم کرنے کے لیے ہالینڈ کی ملکہ جولیانا نے اپنا ایک پورا محل عطیہ کر دیا تھا۔ یہ شاندار محل ہیگ کے ایک فیشنیبل اور امیرانہ حصے میں واقع تھا۔ ایک طرف وسیع و عریض سرسبز باغ تھا، دوسری طرف شہر کی سب سے مہنگی دکانوں والا بازار تھا۔ درمیان میں اینٹوں کے فرش کا ایک کھلا میدان تھا۔ محل کے الگ الگ حصوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے رہائشی کمرے تھے۔ ایک منزل پر ڈائننگ روم، کامن روم اور لائبریری تھی۔ دوسری منزلوں پر کلاس روم اور مذاکروں کے لیے کشادہ ہال تھے۔ دیواروں پر دیدہ زیب نقش و نگار تھے۔ چھتوں سے بڑے خوبصورت بلوری فانوس لٹک رہے تھے۔ انسٹیٹیوٹ کا سارا ماحول شاہانہ تھا۔ پہلا کورس اسی سال شروع ہوا تھا۔ اس میں 8 ملکوں سے 32 طلباء شامل تھے۔ ان میں 6 لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں میں پاکستان سے صرف ایک لڑکی تھی جو بین الاقوامی امور پر MA کا کورس مکمل کرنے آئی تھی۔ اس کا نام مس خورشید حسن تھا، جو بعد میں خورشید حیدر بنی۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے کچھ عرصے تک کراچی اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، پھر فورن سروس میں داخل ہو کر ہالینڈ میں سفیر کے عہدے پر فائز ہوئیں اور آج کل وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیں۔ انسٹیٹیوٹ میں خورشید نے اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا ہوا تھا۔ وہ نہایت صاف گو، بے باک، بے خوف، با اصول اور خوش خصال لڑکی تھی۔ پاکستانیوں کے گروپ میں ہم 6 مرد تھے۔ ہیگ میں پہنچتے ہی خورشید نے ہمیں فوراً اپنے ڈسپلن کے چھاتے تلے دھر لیا۔ کبھی نرمی اور کبھی گرمی سے اس نے ہم پر واضح کر دیا کہ غیر ملک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے، جس سے پاکستان کے وقار پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں نے فوراً اس کی اس برتری اور بالادستی کو تسلیم کر لیا اور انسٹیٹیوٹ میں اپنی زندگی کو اس کے ہدایت نامے کے سانچے میں ڈھالے رکھا۔ غالباً اس کی وجہ پاکستان کا وقار بڑھانا کم اور خورشید کی خوشنودی کو برقرار رکھنا زیادہ تھی۔ اپنی دیگر گوناگون خصوصیات کے علاوہ خورشید صوم و صلات کی پابند بھی تھی۔ اس کی ایک گہری سہیلی ایک چینی لڑکی وکٹوریا تھی۔ دینی لحاظ سے وہ بھی اپنے مذہب کی خوب پابند تھی۔ بارش ہو یا برف، جھکڑ ہو یا طوفان، وہ ہر اتوار کو منہ اندھیرے ایک مقامی گرجے میں جا کر عبادت کرنے سے ہرگز نہ چوکتی تھی۔ اس برس رمضان شریف کا مہینہ گرمیوں میں آیا۔ ادارے میں ڈنر کا وقت تو شام کے 7 بجے ختم ہو جاتا تھا، لیکن خورشید نے ایسا بندوبست کیا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے باورچی خانہ ساری رات کھلا رہتا تھا۔ ان دنوں افطاری تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ہوتی تھی۔ ہم میں سے جو لوگ روزہ رکھتے تھے، خورشید خود ان کے لیے افطاری اور کھانے کا اہتمام کرتی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد جب سحری کا ٹائم آ جاتا، اس وقت بھی وہ اپنے ہاتھوں ہماری سحری کا انتظام کرتی تھی۔ جون کے آخر میں میرا کورس ختم ہو گیا۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران خورشید نے مجھے ترتیب اور اطاعت کے جس سانچے میں ڈھال رکھا تھا، اس کی برکت سے میں نے واپسی پر حج کا فریضہ ادا کرنے کی نیت باندھ لی۔ اس حج نے اگر کچھ ثواب کمایا ہے تو اس کے بیشتر حصے کی حقدار خورشید ہی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ہالینڈ کے نظام حکومت کو اپنے تحقیقی مقالے کا موضوع بناؤں۔ یہ چھوٹا سا ملک سیاسی استحکام، فلاحی انصرام اور معاشی بردمندی کا بڑا عمدہ نمونہ ہے۔ یہاں پر باوقار لیکن بے تکلف، عام پسند اور دسترس پذیر بادشاہت ہے۔ بہت سی مختلف الاصول سیاسی پارٹیوں کے باوجود جمہوریت نہ تعطل کا شکار ہوتی ہے نہ تشدد کا۔ حکومت اکثر چند پارٹیوں کے اشتراک اور اتحاد سے مخلوط صورت میں بنتی ہے۔ کولیشن کسی وقت ٹوٹ جائے تو ملک میں ہنگامی حالات پیدا نہیں ہوتے، نئی کولیشن بن جاتی ہے یا نئے انتخابات ہو جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کی مجموعی رکنیت کے تناسب سے پارلیمنٹ میں ان کی نشستیں محفوظ اور مقرر ہیں۔ بغیر جواز کے ووٹ نہ ڈالنا جرم ہے۔ نہایت اعلیٰ پیمانے کی صنعتوں کے باوجود ملک میں ہڑتالوں کا رواج عام نہیں۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہے کہ ذاتی سرمایہ داری کا گھوڑا بے لگام ہو کر نہیں بھاگتا۔ ایک حد چھو لینے کے بعد ذاتی آمدنی کی شرح برائے نام رہ جاتی ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے بعد بھی صنعت کار اور سرمایہ کار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ ملک کی معیشت کی خاطر پیداوار بڑھانے میں بدستور مصروف عمل رہتے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس نظام حکومت کا تفصیلی مطالعہ کروں جس کے زیر نگیں سیاسی استحکام، معاشی ترقی اور عوامی امان و بہبودی کا اس قدر خوبصورت امتزاج نشو و نما پا رہا ہے۔ لیکن ادارے کے ڈائریکٹر نے معذرت کی کہ یہ انسٹیٹیوٹ کا پہلا کورس ہے اور فی الحال اس میں اس موضوع پر کام کرنے کے لیے کوئی بندوبست موجود نہیں۔
اس کی جگہ مجھے ہالینڈ کے کوآپریٹو اور میونسپل سسٹم کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ یہ سسٹم ہالینڈ کی سرزمین کے ساتھ مخصوص ہے اور وہاں کی روایات، ضروریات اور مفادات کے مطابق صدیوں میں پروان چڑھا ہے۔ پاکستان کے سیاق و سباق میں اس کی کوئی خاص افادیت یا مناسبت نہیں۔ اس قسم کا مطالعہ مجھے تضییع اوقات نظر آیا۔ میرا پہلا رد عمل یہ تھا کہ میں اپنی حکومت سے اجازت لے کر واپس لوٹ جاؤں۔ اس خیال کا تذکرہ میں نے ہالینڈ میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور مسٹر لال شاہ بخاری سے کیا تو وہ مسکرائے۔ بخاری صاحب بڑے زندہ دل اور تجربے کار افسر تھے اور اپنے زمانے میں بین الاقوامی شہرت کے ہاکی کے کھلاڑی رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، صرف 6 ماہ کی تو بات ہے، اتنا وقت تو تمہیں واپسی کی اجازت حاصل کرنے میں لگ جائے گا۔ ڈچ گورنمنٹ کا دیا ہوا مفت کا وظیفہ ہے، بہتر ہے کہ تم یہ کورس مکمل کر لو۔ بیٹھے بٹھائے ہالینڈ کی سیر ہو جائے گی اور تمہارے علم میں بھی ضرور اضافہ ہوگا۔ اسی کورس سے میرے علم میں تھوڑا بہت اضافہ تو ضرور ہوا، لیکن پاکستان کی ضروریات کے لحاظ سے یہ علم غیر نافع تھا۔ البتہ اس بہانے ڈچ قوم کی تہذیب و تمدن کو کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انڈونیشیا پر کئی 100 برس حکومت کرنے کی وجہ سے ہالینڈ کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا طویل واسطہ رہا ہے۔ لائیڈن یونیورسٹی کی ایسٹرن انسٹیٹیوٹ میں اسلامی علوم کا عظیم الشان مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود ولندیزیوں کے دل مسلمانوں کے خلاف تعصب اور بغض کے جذبات سے خالی نہیں۔ ہالینڈ میں ہر بچے کی پیدائش میونسپلٹی کے دفتر میں رجسٹر کرانی لازمی ہے۔ اس مقصد کے لیے جو فارم بھرنا پڑتا ہے، اس کے ایک خانے میں بچے کا مذہب بھی درج کرنا ہوتا ہے۔ کچھ والدین یہ خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سن بلوغت کو پہنچ کر بچہ اپنی مرضی سے جو مذہب اس کا جی چاہے اختیار کرے۔ کئی میونسپلٹیوں میں مجھے ایسے فارم بھی نظر آئے جن میں والدین نے مذہب کا خانہ خالی چھوڑ کر اس کراس کے نیچے اپنے ہاتھ سے یہ شرط لکھی ہوئی تھی، جوان ہو کر اپنی پسند کا کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کے لیے آزاد ہے سوائے اسلام کے۔ ایک روز میں آرنہم کے وسیع و عریض جنگل میں گھوم رہا تھا۔ تھک کر درختوں کے جھنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھا تو قریب کے بینچ سے دھیمی دھیمی خوش الحان آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آئی۔ ایک نہایت خوش پوشاک فرنچ کٹ سفید داڑھی والا ڈچ آنکھیں بند کیے جھوم جھوم کر سورہ رحمان کی قرات کر رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اٹھ کر السلام علیکم کہا۔ اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جواب دیا۔ کیا آپ ڈچ مسلمان ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ اس کا نام عبداللہ ڈی ہاگ تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرا وطن پاکستان ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسلام کا تحفہ اسے کراچی میں نصیب ہوا تھا۔ وہ پہلے ڈچ نیوی میں اعلیٰ افسر تھا، وہاں سے قبل از وقت فراغت حاصل کر کے وہ مرچنٹ فلیٹ میں شامل ہو گیا اور ایک کارگو شپ کا کپتان بن گیا۔ یہ جہاز مشرقی بندرگاہوں اور یورپ کے درمیان سامان ڈھوتا تھا۔ 1948 میں ایک بار اس کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر کچھ سامان لدوانے کے لیے رکا۔ گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ سامان لادنے والے مزدور پسینے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے انہیں ٹھنڈا پانی دیا تو سب نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا روزہ تھا۔ ایک بوڑھے مزدور پر ڈی ہاک کو بڑا ترس آیا جو گرمی، حبس اور سامان کے بوجھ تلے بدحال ہو رہا تھا۔ دوسروں کی نظر بچا کر وہ اس بڈھے کو اپنے کیبن میں لے گیا اور اسے ٹھنڈے جوس کا گلاس دے کر اشارے سے کہا کہ یہاں پر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ چپکے سے اسے پی لے۔ بوڑھے مزدور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کر دیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ اللہ کہتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا۔ ان دیکھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل، بے ابہام اور غیر متزلزل ایمان دیکھ کر ڈی ہاگ کا دل تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے دماغ نے یہ تبدیلی 1 برس کے بعد قبول کی۔ اس 1 برس کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈچ زبان جاننے والا ایک انڈونیشی مسلمان عالم بھرتی کر لیا۔ اس سے انہوں نے قرآن شریف پڑھا، حدیث سے واقفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مسجد میں جا کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ 2 برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہا، لیکن اپنا اسلام خفیہ رکھا۔ اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ آرنہم کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی مشرف با اسلام ہو چکی تھی، لیکن 2 بیٹے جو ترک وطن کر کے آسٹریلیا میں آباد ہو گئے ہیں اس نعمت سے محروم رہ گئے تھے۔ عبداللہ ڈی ہاگ صاحب نے اپنے ایک دوست کا ذکر بھی کیا جو ہالینڈ کے ایک بڑے بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ وہ بھی کئی برس سے مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اپنی ملازمت کے دوران یہ راز افشا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے اس کی ترقی کے امکانات ہی مسدود ہو جانے کا خدشہ نہیں بلکہ خود ملازمت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
یہ تعصبات صرف ہالینڈ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ مغرب کے کئی اور معاشرے بھی اسلام کے متعلق اسی قسم کی تنگ نظری کا شکار ہیں۔ یہ معاشرے اپنی جگہ بڑے متمدن، تعلیم یافتہ، آزاد خیال، متحمل، روادار اور سیکولر شمار ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے سباق میں ان کی آزاد خیالی، بردباری اور سیکولرزم بڑی حد تک سلب ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ زہر ہے جو مسیحی پادری اور یہودی مذہبی پیشوا صدیوں سے اسلام کے خلاف طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے پھیلاتے رہے ہیں۔ دوسری وجہ یورپین مستشرقین کا ایک خاص گروہ ہے جس نے علم و دانش کے پردے میں اسلام اور مسلمانوں کے خد و خال مسخ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، بلکہ احساس کمتری میں مبتلا بعض مسلمانوں کے لیے بھی سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہالینڈ میں اس گروہ مستشرقین کی ایک واضح مثال پروفیسر سنوک ہرگوین ہے۔ یہ صاحب لائڈن یونیورسٹی میں مشرقی علوم کے پروفیسر تھے۔ 1884 میں انہوں نے 6 ماہ جدہ میں گزارے اور پھر ایک فرضی اسلامی نام رکھ کر 6 ماہ کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے۔ حدود حرم میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن پروفیسر صاحب جعلی مسلمان کے بھیس میں وہاں رہے اور بلد الامین میں مسلمانوں کی زندگی اور معاشرت پر جرمن زبان میں 2 جلدوں کی ایک کتاب مکہ نامی لکھی۔ اس کے علاوہ وہ ڈچ زبان میں حج کے موضوع پر ایک کتاب جشن مکہ کے عنوان سے بھی لکھ چکے ہیں۔ جو لوگ دھوکے بازی اور فریب کاری کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی رسومات اور مسلمانوں کے حالات کا کھوج لگانے نکلے ہوں، ان کے مقاصد میں خوش نہادی، خیر سگالی اور انصاف طلبی کی تلاش صحیح لا حاصل ہے۔ یہ ایسی ہی تحریروں کا نتیجہ تھا کہ ایک عام ولندیزی کے ذہن میں مسلمانوں کا تصور حرم گشتگی، بے رہروی، بربریت اور بد معاملگی کے مترادف تھا۔ میونسپلٹیوں کے نظام کے مطالعے کے سلسلے میں مجھے ہالینڈ کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ ایک جگہ میری رہائش کا بندوبست ایک ایسے خاندان میں ہوا جس میں 5 بیٹیاں اور 4 لڑکے تھے۔ یہ خاصا مذہبی گھرانہ تھا۔ پہلی شام جب ہم اکٹھے بیٹھے تو سارے لڑکے اور لڑکیاں میرے گرد ہو گئے کہ بتاؤ پاکستان میں تمہاری کتنی بیویاں، کتنی لونڈیاں اور کتنے غلام ہیں۔ وہ بڑی دیر تک مجھ پر اسی موضوع پر جرا کرتے رہے۔ میرے جوابوں سے مایوس ہو کر ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یا تو یہ شخص واقعی مسلمان نہیں یا ہمارے ساتھ مصلحتاً جھوٹ بول رہا ہے۔ اتوار کے روز سارے خاندان نے بائسیکلوں پر سوار ہو کر پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ گھر میں 11 بائسیکل موجود تھے جو میاں بیوی اور 9 بچوں میں بٹ گئے۔ میرے لیے 12واں سائیکل کسی ہمسائے سے عاریتاً مانگ لیا گیا۔ ہمارا قافلہ سائیکلوں پر سوار ہو کر باہر نکلا تو چاروں طرف سڑکوں پر بائسیکل ہی بائسیکل نظر آئے۔ ہالینڈ کی سرزمین اتنی ہموار ہے کہ بائسیکل کو یہاں پر قریباً قومی سواری ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ بہت سی سڑکوں پر بائسیکل چلانے والوں کے لیے الگ الگ راستے ہیں۔ کبھی کبھار ملکہ جولیانا بھی سائیکل پر سوار ہو کر شہر میں نکل جاتی ہیں۔ ان کی شہزادیاں بھی بائسیکل چلانے کی شوقین ہیں۔ ہمارا قافلہ 16-17 کلومیٹر سائیکلنگ کرنے کے بعد ایک خوبصورت پارک میں جا کر رکا۔ بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اب ہماری خاتون خانہ کوئی غیبی توشہ دان کھول کر ہماری لذت کام و دہن کا انتظام فرمائیں گی، لیکن این خیال استو محال استو جنو۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنا پرس کھولا اور پیپرمنٹ سویٹ کی ایک ایک گولی تقسیم کر کے ہم سب کو ہدایت کی کہ اسے چبانا مت، دھیرے دھیرے چوسنا، اس سے تمہارا سانس مصفہ ہو جائے گا۔ گولیاں چوس کر 1.5 گھنٹہ ہم پارک میں فطرت سے ہم کلام رہے، اور جب ہمارا دل شاد اور آنکھیں اچھی طرح آباد ہو گئیں تو اسی طرح بھوکے پیاسے پھر بائسیکلوں پر سوار ہو کر رخت سفر باندھا۔ راستے میں ایک گاؤں سے گزر ہوا جہاں بڑا بارونق ہاٹ لگا ہوا تھا۔ خوب گہما گہمی تھی اور طرح طرح کا مال و اسباب بک رہا تھا۔ ایک دکان پر گرما گرم مچھلی تلی جا رہی تھی۔ میں نے اس طرف ذرا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو میری میزبان نے بڑی مروت سے پوچھا، تمہیں تلی ہوئی مچھلی پسند ہے؟ میں نے بڑے زور سے اسبات میں سر ہلایا اور منہ میں سیروں پانی بھر کر انتظار میں کھڑا ہو گیا، لیکن یہ مچھلی بھی پانی سے نہیں سراب سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس عفیفہ نے پاؤ بھر مچھلی تلوا کر ایک مومی کاغذ میں لپیٹی اور اسے اپنے پرس میں حفاظت سے بند کر لیا۔ جب ہم واپس گھر پہنچے تو ڈنر کا ٹائم قریب تھا۔ خاتون خانہ نے تلی ہوئی مچھلی کو چورا چورا کر کے ایک پیالے میں ڈالا اور اس میں ٹماٹر کی چٹنی اور سرکہ ملا کر لئی سی بنا لی۔ اسے اس نے مکھن کی طرح بہت سے توسوں پر لگا دیا، ساتھ ہی بھاپ دیتے ہوئے سوپ کا بال دیا اور ابلے ہوئے آلوؤں کا ڈھیر کھانے کی میز پر آ گیا، اور دن بھر کی مشقت کے بعد ہم اتوار کے خصوصی ڈنر سے سرنڈر ہو گئے۔ ایسے موقعوں کے لیے میں احتیاطاً بسکٹوں کے کچھ پیکٹ اپنے سوٹ کیس میں چھپا کر رکھا کرتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ بستر میں لیٹ کر ہی صحیح
رہی سہی کسر اپنے بسکٹوں سے پوری کر لوں گا، لیکن اس کا موقع بھی ہاتھ نہ آیا، کیونکہ 2 بڑے لڑکے میرے کمرے میں سوتے تھے اور وہ دیر تک آج کے پکنک کے خوشگوار پہلوؤں پر بڑی گرمجوشی سے تبصرہ کرتے رہے۔ ایک اور قصبے میں میرے میزبان ایک ایسے صاحب تھے جنہیں پیدل سیر کرنے کا شوق تھا۔ چھٹی کے روز وہ مجھے ساتھ لے کر نکل جاتے تھے اور سارا دن پاپیادہ گھماتے رہتے تھے۔ لنچ کے وقت وہ اپنی جیب سے میٹھی ڈبل روٹی کے 2 توس برآمد کرتے تھے۔ ایک توس وہ خود نوش فرما لیتے تھے، دوسرا مجھے عنایت ہوتا تھا۔ ان دنوں ان کے چھوٹے سے باغیچے میں صرف ایک ٹیولپ کا پھول باقی تھا۔ شام کے وقت وہ اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر گھنٹوں بڑے دھیان سے اس پھول کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ فطرت کی نیرنگیوں میں خدا کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن فن باغبانی ان کا پیشہ تھا، اس لیے وہ پھولوں کی تجارت سے اپنے ملک کا زر مبادلہ بڑھانے کی سوچ میں غلطاؤں پیچاں رہتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے میرا تعارف ایک ڈچ صوفی سے ہو گیا۔ اس کا ڈچ نام تو ایڈون کیٹنگ تھا، لیکن صوفی نام کرم دین تھا۔ بیوی کا صوفی نام کلثوم تھا اور 2 بچوں کے نام بھی نور دین اور شرف دین تھے۔ عام زندگی میں تو وہ اپنے اپنے ڈچ نام استعمال کرتے تھے، لیکن صوفی برادری کے جملہ ارکان باہمی میل جول میں بڑی بے تکلفی سے اپنے دوسرے نام استعمال میں لاتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا آدھا نام ڈچ تھا، آدھا دوسرا، مثلاً شوکت خان ہاؤزن، منیزہ فالٹن، رحمت برکلے، بشیرہ کیسنگ وغیرہ وغیرہ۔ ڈچ صوفیوں کے کئی جگہ اپنے مراکز ہیں جنہیں صوفی چرچ کہا جاتا ہے۔ چرچ کا امتیازی نشان انسانی دل ہے جس کے دونوں طرف پر لگے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر چاند تارا بنا ہوتا ہے۔ 1963 میں جب ہالینڈ میں سفیر بن کر گیا تو وہاں کے وزیر خزانہ پروفیسر ویٹفین صوفی تحریک سے وابستہ تھے۔ بعد ازاں وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سربراہ بھی رہے۔ یورپ میں اس سلسلے کے بانی صوفی عنایت خان تھے۔